اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تم پہ روزے خدا نے فرض کیے ہیں، اور روزے فرض کرنے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ مومنین کرام، خداوند متعال کا یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اپنے ساتھ بہت سی نعمتوں کو ہمارے پاس لے کے آیا ہے، اور ان میں سے ایک ہی نعمت یہ ہے کہ روزہ ہمارے پاس قرآن کی معرفت اور قرآن کا نزول بھی لے کے آیا ہے۔ تو مومنین کرام، آپ کے اذہان میں کوئی سوالات ہیں تو آپ بسم اللہ روزے کے متعلق کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ سے ایک سوال جو ہے کہ روزے کے پہلوؤں کے متعلق اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ اس کے کتنے پہلو ہیں، مختلف پہلوؤں میں سنا ہے کہ اس کو تقسیم کیا گیا ہے، تو وہ اس کی تھوڑی۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے جی، جیسے حضرت انسان ہے، انسان کے مختلف پہلو ہیں، ایک انفرادی پہلو ہے اور ایک اس کا اجتماعی پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے وجود کو بھی اگر آپ دیکھیں تو خود اس کا وجود کئی حصوں میں تقسیم ہے، ایک مادی طور پہ ہے، ایک روحانی طور پہ ہے۔ اسی طرح سے روزے کو اگر آپ دیکھیں تو روزے کے بھی کئی پہلو ہیں۔ ایک اس کا جو ہے وہ اس کا فقہی پہلو ہے۔ فقہی پہلو میں یہی ہے کہ آپ روزہ کس طرح سے کھولیں، کس وقت رکھیں، کس وقت جو ہے وہ افطار کریں، یہ اس کا فقہی پہلو۔ ایک اس کا عبادی پہلو ہے۔ عبادی پہلو کے اندر جو ہے وہ روزہ ایک عبادت ہے، اور جو عبادت کے مسائل ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ ایک اس کا جو ہے وہ جسمانی پہلو ہے کہ جسم کے اندر روزے کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور ایک اس کا حقیقی اور اصلی پہلو ہے جو کہ اس کی معرفت کا پہلو ہے، اور جو اس کے فلسفے کا ہے کہ آخر روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ تو روزہ اپنے اندر مختلف پہلوؤں کو لیتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کی صرف ایک جہت کو لے لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم اگر مثلا کسی کو اگر بتانا ہو کہ بھائی روزے رکھو، روزے واجب میں کوئی ایسی ایک کوئی دلیل ہو، کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے وہ اشکانہ طور پہ روزہ رکھے، روزے سے عشق ہو جائے اس کو، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی بات؟ دیکھیں، بہت ہی اچھی بات آپ نے کی، خداوند تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ دیکھیں، آپ نے یہ کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان عاشق بن جاتا ہے، تو وہ فقہی پہلو نہیں ہے۔ فقہی پہلو سے انسان عاشق خدا نہیں بنتا ہے، وہ جسمانی پہلو بھی نہیں ہے، وہ ڈائٹنگ کر کے کبھی بھی عاشق خدا نہیں بنتا ہے۔ وہ اس کا عبادی پہلو بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض عبادتیں تاجروں کی عبادتیں ہیں۔ وہ چیز جو عبادت کو عشق میں بدل دیتی ہے وہ اس کی معرفت ہے۔ روزے کا جو فلسفہ ہے وہ اس کا حقیقی پہلو ہے۔ اگر فلسفہ روزہ انسان کو سمجھ میں آ جائے، اور انشاءاللہ آج آپ مومنین آپ کی توجہ رہی، اور مومنین آپ کے سوالات اگر فلسفے کے اوپر آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ فلسفہ جو ہے وہ ایک ایسا پہلو ہے جو کہ انسان کو عاشق بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، بہت سے لوگ آتے ہیں رمضان المبارک کے آنے پہ، یہ بیچارے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بہت ایسے ہیں کہ اگر رمضان چلا جائے تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا وجہ ہے کہ کیوں جو ہے نا وہ جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں انہیں ایک زحمت نظر آتی ہے، اس لیے کہ انہیں مقصد روزہ پتہ نہیں ہے، انہیں فلسفہ روزہ پتہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اگر بچوں کو یہ پتہ چلے کہ آج چھٹی ہے تو کتنی خوشی مناتے ہیں، اور اگر باپ کو پتہ چل جائے کہ آج لاک ڈاؤن جو ہے وہ کھل گیا ہے اور دکانیں کھل سکتی ہیں، آفسز کھل کے ہیں، اور اسے جا کے صبح و شام زحمت کرنی پڑنی ہے، لیکن اس کو زحمت میں کتنی خوشی ہے۔ کیوں؟ بچہ جو ہے وہ ایک لاک ڈاؤن ہونے پہ خوشی منا رہا ہے، اور یہ لاک ڈاؤن کھلنے پہ خوشی منا رہا ہے۔ کیوں؟ در حالانکہ ایک باپ کو تو زحمت محسوس ہونی چاہیے، لیکن اسے اس کی معرفت ہے کہ اگر یہ زحمتیں میں اٹھاؤں گا تو کچھ قابل بن پاؤں گا، تبھی تو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر پاؤں گا۔ تو مومنین کرام، جن کو معرفت ہوتی ہے وہ اگرچہ روزے کی زحمتوں کے باوجود روزے کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ جیسے امام سید سجاد ہیں، وہ اس طرح سے روزے کا استقبال کرتے ہیں جیسے ایک شخص جو ہے اپنے گھر کے اندر دلہن کے آنے کا استقبال کرتا ہے۔ جیسے گھر میں دلہن کے آنے کی جو تیاریاں کی جاتی ہیں، جیسے میزبان اچھا میزبان مہمان کی تیاری کرتا ہے، ایسے امام سجاد جو ہے وہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اور یہ جو امام سجاد روزے کے اوپر جب ماہ رمضان جاتا ہے اور ختم ہوتا ہے، اس کے اوپر گریہ وزاری کرتے ہیں، اور حدیث میں آیا کہ ایسے آپ روتے تھے، ایسے روتے تھے جیسے ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت پہ روتا ہے۔ یعنی کیوں الوداع کرتے ہیں؟ جیسے جنازے کو الوداع کیا جاتا تھا۔ یہ آخر کیا ہے؟
بہت سے لوگ جو ہے نا ایک جگہ پہ جو ہے وہ عید کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھیں. پوچھا کیوں خوشیاں منائی؟ کہا روزے کے ختم ہونے کی خوشیاں. اور بعض جگہ پہ عید کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ختم ہو گیا ہے, زحمت ختم ہو گئی ہے, اس لیے ہمیں خوشی منائی جا رہی ہے. یہ نادانی ہے, یہ عید کا مقصد نہیں ہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ جو کہ رمضان المبارک کے آنے پہ خوشی مناتے ہیں, یہ معرفت کی وجہ سے نہیں ہے. امام سجاد رمضان المبارک کے جانے پہ رو رہے ہیں, کیوں؟ تو یہ اس کی معرفت کا پہلو ہے, یہ اس کے فلسفے کا پہلو ہے. تو جو بھی یہ روزے کے فلسفے سے آشنا ہو جائے گا, جیسے ہی رمضان المبارک آئے گا وہ اس کا عاشقانہ استقبال کرے گا, اور جب ماہ رمضان المبارک جائے گا وہ رو رو کے الوداع کرے گا. مولانا صاحب یہ فلسفہ کہہ رہے ہیں آپ, یہ فلسفے سے مراد کیا؟ کیونکہ عام طور پہ ہم جو ادھر سمجھا جاتا ہے فلسفہ یعنی مشکل چیز جو سمجھ میں نہ آئے, عام طور پہ فلسفہ ایسے سمجھا جاتا ہے, لیکن آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ فلسفے سے مراد کیا ہے؟ مومنین, فلسفے سے مراد جو ہے نا وہ فلسفہ وہ نہیں جو نالج ہے, ایک علم ہے جیسے منطق ہے, اصول فلسفہ ہے, وہ نہیں ہے. بلکہ فلسفے سے مراد راز, مقصد, گوہر, جو جان روزہ جو ہے, جس کو پتہ چل جائے گا کہ روزے کی جان یہ ہے, جو اس کی حقیقت روزہ جو ہے, جب جن انسانوں کو پتہ چل جاتی ہے وہ عاشق رمضان المبارک ہو جاتے ہیں. جو اس حقیقت سے محروم رہتے ہیں وہ کہیں بھی پہنچ نہیں پاتے. یہ جو گور روزہ جو آپ نے کہا ہے یا مقصد روزہ, یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ وہ مقصد کیا ہے روزے کا؟ اس کی کوئی مثال؟ بالکل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر آپ دیکھیے کہ صدف ہے, اور صدف جو ہے اس کی اندر خدا نے صلاحیت عطا کی ہے, جب پانی کا قطرہ آتا ہے تو یہ اس کے اندر جب کچھ عرصہ رہتا ہے تو یہ صدف اس کو گوہر بنا دیتی ہے. جسے کہتے ہیں وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے, تو صدف قطرے کو گوہر بنا دیتی ہے. اسی طرح سے یہ معرفت جب انسان کے وجود کے اندر آ جاتی ہے اور معرفت یہ پروان چڑھتی رہتی ہے, تو یہی معرفت در حقیقت میں ایک گوہر بن جاتی ہے, جو کہ انسان کبھی بہت بڑا عظیم انسان بن جاتا ہے, جو کہ ایک معمولی سا انسان ہے. در حقیقت میں انسان کی ویلیو اس کے اعضاء کے ساتھ نہیں ہے, اس کے بدن کے ساتھ نہیں ہے, اس کی 2 ٹانگوں سے نہیں ہے, اور نہ اس کے وزن کے ساتھ ہے کہ کتنے kg کا ہے. وہ گوہر, وہ معرفت, وہ حقیقت جب اس انسان کے وجود میں آ جاتی ہے, انسان کو وہ اس کا عالی بنا دیتی ہے. اور اگر دیکھیے گا کہ اس گوہر تک, یعنی یہ جو صدف کے اندر گوہر ہوتا ہے, یہ گوہر بننے کے لیے ایک عرصہ دراز چاہیے, اگرچہ صدف کو کافی زحمت اٹھانی پڑتی ہے. اگر آپ دیکھیے گا تو ایک دریا ہے, یہ سمندر ہے, اور اس کے اندر صدف جو ہے وہ بار بار اوپر سانس لینے کے لیے آتی ہے اور نیچے واپس جاتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہزاروں مگرمچھ ہیں, اور مگرمچھوں کی لذیذ ترین غذا یہی صدف ہے. وہ اسی صدف کو کھانا چاہتے ہیں. تو اب ایسے موقع پہ جتنا مشکل ہے صدف کا گوہر بنانا, اتنا ہی مشکل ہے ہمارا روزے کی حقیقتوں کو جاننا, اور جاننے کے بعد اس کو پروان چڑھانا. کیونکہ بعض اوقات انسان حاصل کر لیتا ہے معرفت کو, اور معرفت کو حاصل کرنے کے بعد اسے ضائع کر دیتا ہے. جیسے صدف, بہت سے صدف ہیں وہ محروم رہتے ہیں کہ پانی کا قطرہ ہی ان کے اوپر نہیں گرتا, اور بہت کم ہیں جن کے اوپر پانی کا قطرہ گرتا ہے. یہ پانی کا قطرہ گرتا ہے, اور پھر بہت سے صدف ایسے ہیں جو مختلف جانوروں کے شکار ہو جاتے ہیں, اور ان کو آگے پروان چڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. بہت کم صدف ایسے ہیں کہ جن کو موقع ملتا ہے. اگر آپ سمندر کے کنارے جائیے تو یہی صدف جو ہے نا, اس کے چھلکے باہر پڑے ہوئے ہوں گے, اور کوئی بھی ان کو چھوئے گا نہیں. کیوں نہیں چھوئے گا؟ اس کی وجہ یہ کہ جو گوہر اس کے اندر تھا, جس کی وجہ سے اس کی قیمت تھی, وہ تو نکل گیا. تو یہ گوہر جب تک انسان کے وجود میں آ جاتا ہے, وہ انسان معمولی سا بھی بہت قیمتی ہو جاتا ہے. اور جو معرفت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ اس چھلکے کی طرح ہیں جو سمندر کے کنارے ہیں. وہ انسان اس چھلکے کی طرح ہے جو رمضان المبارک میں ہیں, لیکن ان کی کوئی بھی معرفت, ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. جیسے کہ مرزا غالب فرماتے ہیں, مرزا غالب یہ کہتے ہیں کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ منا. مرزا غالب کا یہ بہت ہی اچھا شعر ہے کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ, دیکھو کیا گزرے ہے قطرے کو گوہر ہونے تک. ایک قطرہ جو گوہر کی تک بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ یعنی ہزاروں دام
اور ہزاروں دشمنوں کے درمیان میں سے گزرتا ہے. یعنی ایک سمندر ہے, سمندر کی اندر موجیں ہیں اور ہر موج میں جو ہے وہ سینکڑوں مگرمچھ ہیں, اور ایک سمندر کے اندر سینکڑوں موجیں ہیں اور ہر موج کے اندر سینکڑوں مگرمچھ ہیں. یعنی ہزاروں مگرمچھ کے منہ سے جب ایک گوہر صدف گزرے گا تو وہ قطرہ جو ہے وہ گوہر بنے گا. دیکھو کیا گزرے ہے قطرے کو گوہر ہونے تک. اور اسی طرح سے حکیم جو ہے وہ سنائی نے کیا خوب کہا کہ سالها باید تا سنگ اصلی از آفتاب, کہنے لگے سالها باید تا یک سنگ اصلی از آفتاب, کیا لال گردد در درخشاں یہ عقیق اندر یمن. یعنی ان کو لال بننے کے لیے درخشاں کی زمین کے اوپر, یہ عقیق بننے کے لیے یمن کی زمین کے اوپر سالها لگتے ہیں, لیکن وہ تا یک سنگ اصلی از آفتاب. وہ فرماتے ہیں کہ پتھر بھی اصلی ہو. یعنی پلاسٹک کا بیج اگر ہزاروں سال بھی ایک زمین پہ رہے گا, نہ یمن میں جا کے وہ عقیق بنے گا اور نہ ہی وہ درخشاں کی زمین پہ جا کے گوہر اور لال بنے گا. اسی طرح سے بہت سے احباب اگر وہ پلاسٹک کے ہوں تو نہ نجف میں جا کے کچھ بن سکتے ہیں اور نہ کم میں جا کے کچھ بن سکتے ہیں, اور نہ حتیٰ یہ ہے کہ مدارس میں جا کے کچھ بن سکتے ہیں. لیکن سنگ اصلی اگر حقیقی کوئی مرد ہو, حقیقی جو ہے وہ انسان, یعنی کہ جو خالص نیتوں کے ساتھ اگر جائے تو یہی انسان گوہر بنتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ حکیم سنائی یہی بات فرماتے ہیں, کرن ہا باید کہ از پشت آدم نطفہی, کہتے ہیں صدیاں لگتی ہیں کہ ایک انسان کے نطفے سے ابو الوفائے کرد گردد یا اویسے کرن, اویسے کرن بننے کے لیے, اویسے کرنی بننے کے لیے, یا ابو الوفائے کرد بننے کے لیے, یا امام خمینی بننے کے لیے انسان کو صدیاں لگتی ہیں, اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے. تو پھر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ دیدہ ور چمن میں کیسے آتا ہے, یہ گوہر صدف میں کیسے آتا ہے, وہ آسانی کے ساتھ آتا نہیں ہے. اور جب آتا ہے تو اس کی جو پرورش ہے اور وہ بھی آسان نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ دام ہر موج میں ہے ہلکا صدقہ میں نہا, ہر موج میں اس کو مشکل پیش آتی ہے, ہر لمحے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے. اور جب انسان عبادتوں کے گوہر کو حاصل کر لیتا ہے, اور یہ گوہر اگر پروان چڑھے, یعنی یہ جو حقیقت جو ہے اگر یہ پروان چڑھے تو یہ ایک عالی شان انسان بن جاتا ہے جس کی مثال دنیا میں ملتی نہیں ہے. یعنی ہم یہ جو روزے کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں, اس میں راستے میں ہمیں بہت سی مشکلات درپیش آئیں گی, اور جب ہم حقیقت کو پہچان لیں گے اس کے بعد ہی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر تو پہلی بات تو روزے کے فلسفے کو سمجھنا آسان نہیں ہے, خدا آپ کو جزا خیر دے, کہ پہلی بات تو یہ سمجھنا آسان نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ حقیقت کو سمجھ آنے کے بعد بھی اس کو پروان چڑھانا اور یعنی اس کو پھل لگانا اور اس کو آگے بڑھانا یہ بھی آسان نہیں. اچھا مولانا صاحب, یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں, مثلا روزہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صبح ہم سحری کے ٹائم پہ اٹھے, سحری وغیرہ کی, سحری کرنے کے بعد سارے دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, تو شام کو افطار کیا. کیا یہی فقط روزہ ہے, اسی چیز کا نام ہے روزہ؟ دیکھیے روزے کا یہ جسمانی پہلو ہے اور اس کو فاقے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. روزہ فاقہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صبح جیسے کچھ کھانا چھوڑ دے اور رات تک کچھ نہ کھائے. تو یہ فاقے میں اور روزے میں فرق کیا ہے؟ روزہ اس کے روزہ جسے آپ کہیے جو روزہ ویلیویبل ہے نا, جس کی روزے میں جس کی وجہ سے روزے کی اہمیت بنتی ہے, جیسے صدف کی جو اہمیت گوہر سے ہے اور روزے کی اہمیت اس کی حقیقت سے ہے. وہ عاشقانہ رابطہ جو خدا اور معبود کا ہے, عبد اور معبود کے درمیان ہے. اگر یہ صرف اس کا جسمانی پہلو لے لیا جائے تو یہ تو فاقہ بھی کر دے گا. اور آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ یہ جو آج کل بلا لیا جاتا ہے ٹی وی کے اندر, اینکرز کو بلا لیا جاتا ہے, کبھی جو ہے جی جرمنز کا ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے, برطانیہ سے ڈاکٹر تشریف لائیں آپ کو یہ بتائیں گے, یہ جو آپ کو بتائیں گے یہ تو حقیقت روزہ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, جو خون میں چربی کو کنٹرول کرتا ہے, جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے, اس سے بہتر تو آپ جو ہے کوئی بھی کام کر لو. یعنی اس سے بہتر اتنا فاقہ کاٹنے کی بجائے آپ ایک گولی کھا لو, ٹھیک ہو جاؤ گے. جو اگر آپ نے خون میں چربی کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا واک کر کے بھی ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن یہ جو آپ کو رمضان مبارک ہے, اس کا میسج بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے
نہیں آیا ہے، یہ خون میں چربی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ انسان کو فاقے کا درس دینے کے لیے نہیں آیا، یہ جو درس دینے کے لیے آیا ہے یہ خاک کے اندر خاک نشینوں کو خدا تک لے جانے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو شہوتوں میں غرق انسان ہیں ان کو شہوتوں سے نکال کے ان کو اعلیٰ علیین اور بلندی کے تک لے جانے کے لیے آیا ہے، یہ جہالتوں سے نکال کے انسان کو فرقان تک لے جانے کے لیے آیا ہے۔ یعنی ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ انسان کو بندگی خدا کے لیے تیار کرتا ہے۔ بے شک حقیقت میں جو روزے کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ روزے کے اندر اگر ہم نے یہ نہیں پایا تو کچھ بھی نہیں پایا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گوہر ہے، جو جان دین ہے، جیسے ولایت جان دین ہے، اور جیسے کہ خداوند متعال فرماتا ہے ان لم تفعل فما بلغت رسالت، حبیب اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اس طرح سے روزے کی جو جان ہے وہ بندگی ہے، اگر روزے میں سے انسان نے بندگی کو نہیں پایا تو پھر کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، چلو یہ نہ چلو، یہ کرو یہ نہ کرو، یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ کے اندر یہ کرنے اور نہ کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے میں کوئی گندم کی کمی پیش نہیں آ رہی جو آپ کو فاقہ رکھوایا جا رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے جو آپ کو فاقہ رکھایا جا رہا ہے، بلکہ در حقیقت میں انسان کو عبد بنایا جا رہا ہے۔ وہ طاغوتیت جو اس کے وجود کے اندر آ گئی تھی، جو نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، یہ تہذیب کے اندر رہتے رہتے خربوزے نے خربوزے سے رنگ پکڑ لیا تھا، ان طاغوتوں کو دیکھتے اندر طغیانیت اس کے وجود میں اندر آ گئی تھی۔ تو یہ مہینہ آ گیا کہ انسان کو پاک کرنے کا، یہ مہینہ آ گیا انسان کو صاف کرنے کا، انسان کو شفاف بنانے کا مہینہ آ گیا۔ در حقیقت میں یہ بندہ بنانے کا مہینہ ہے، یہ بندگی کا مہینہ ہے، یہ فاقے کا دن نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ روزے کا ایک گوہر ہے، اسی طرح کیا بندگی کا بھی کوئی گوہر ہے؟ بالکل، جو بندگی کا گوہر ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سراپا تسلیم کر لے خدا کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو تصور کرے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک غلام ہوتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل تو نہیں پائے جاتے، نوکر پائے جاتے ہیں۔ نوکر ہو یا غلام، ان کی طبیعت کچھ ملتی جلتی ہے۔ نوکر کو آپ کچھ دیر کے لیے، آورز کے لیے ہائر کر لیتے ہیں، وہ آپ کے کام کرتا ہے۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام بھی اس کا سرمایہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی آپ کے لیے غلامی کرتا ہے، لیکن اس کی فکر اپنی ہوتی ہے، اس کی سوچ اپنی ہوتی ہے، اس کا وجود اپنا ہوتا ہے، صرف آپ اس سے کام لے سکتے ہو۔ لیکن جانتے ہو بندہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی بندگی جو ہے نا وہ نوکر سے بڑھ کے ہے، غلامیت سے آگے ہے۔ غلامیت میں کچھ آپ کا ہوتا ہے، سوچ آپ کی ہوتی ہے، بندگی میں یہ ہے کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جہاں پہ نہ آپ کی سوچ اپنی ہے، نہ آپ کا وجود اپنا ہے، نہ آپ کا جو ہے وہ سانس اپنی ہے، کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تصور آ جاتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے تو در حقیقت یہی جان روزہ ہے، یہی عبادتیں، یعنی عبادتوں کا گوہر یہی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ گوہر بندگی اور گوہر روزہ میں کوئی فرق ہے؟ ان میں آپس میں کوئی تعلق ہے کوئی؟ در حقیقت میں جو گوہر روزہ اور گوہر بندگی در حقیقت میں ایک ہی ہیں، یعنی روزہ در حقیقت میں انسان کو خدا کا عبد بنانے کے لیے ہے، اور خدا کی جو بندگی ہے خدا تک پہنچانے کے لیے ہے حقیقت میں، یعنی روزہ بھی ایک عبادت ہے، جو عبادتوں کا گوہر ہے وہی روزے کا گوہر ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ مثلاً اظہار بندگی آپ نے ابھی بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، لیکن اس کی اگر کوئی ہمیں مثال دے دیں تاکہ ہمارے سامنے جب کوئی نمونہ ہوگا تو ہم پھر اس کو دیکھ کر زیادہ ہم اس کو اپنا سکتے ہیں، کوئی اس طرح کی مثال؟ دیکھیں جی، اظہار بندگی کی مثال جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندگی یعنی آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، مالک یوم الدین، یعنی کہ وہ مالک ہے اور وہ ہر شے بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن میں کچھ بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ رفع یدین کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بندگی کی بہترین مثال ہے۔ ہمارے ہاں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے چلے جاتے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ پتہ کر رہے ہیں، اور جناب ڈالر کا ریٹ کتنا ہے، اور جیسے ہی پتہ لگا کہ کرنسی کا ریٹ یہ جا رہا ہے اور لاٹری نکلی یا نہیں نکلی تو ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ دیا۔ اس سے انسان کو کچھ بھی ملنے والا
نہیں ہے۔ اظہار بندگی اگر انسان جو ہے وہ غور کر کے کرے، اس کو اگر دقت کے ساتھ کرے تو یہ جانے وہ ہے۔ یہ اگرچہ نماز کا پہلا رکن ہے، تکبیرات الاحرام پہلا رکن ہے، لیکن اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ کس چیز سے؟ یعنی ہر وہ چیز سے۔ در حقیقت میں روزہ کیا کرنے آیا ہے؟ روزہ آپ کو دستبردار کرنے آیا ہے۔ روزہ آپ کے وجود سے غیر خدا کی محبتوں کو نکالنے آیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آپ نے یہاں سے کہاں تک جانا ہے۔ روزے میں سب سے پہلے حکم آپ کو کیا دیا جاتا ہے؟ کچھ آپ نے کھانا، بولو، نہیں ہے، کھانا آپ نے نہیں ہے۔ یعنی کھانا کیوں نہیں کھانا؟ ایک لقمہ بھی آپ نے کھانا نہیں، ایک ذرہ بھی کھانا نہیں۔ اس ذرے سے آپ کو کہاں تک لے جانا ہے؟ یعنی یہ ذرہ جو نہیں کھانا تو یعنی لقمہ بھی آپ نے کھانا نہیں ہے۔ جب لقمہ نہیں کھانا تو آپ نے ایک روٹی بھی کھانی نہیں ہے۔ روٹی جو نہیں کھانی تو آپ نے بوری پہ توجہ بھی کرنی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جو بوری پہ توجہ نہیں کرنی تو کھیتوں پہ توجہ کرنی ہے، کھیتوں پہ بھی توجہ کرنی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی توجہ نہ تنہا ذرے سے ہٹی بلکہ روٹی سے بھی ہٹ گئی، روٹی سے ہٹی بلکہ آپ کی توجہ جو ہے وہ بوری سے بھی ہٹ گئی ہے، اور بوری سے جو توجہ ہٹی ہے آپ کی کھیتوں سے بھی ہٹ گئی ہے، کھیتوں سے جو ہٹی ہے اس جہان سے بھی ہٹ گئی ہے۔ اور اسی طرح سے پانی آپ نے پینا نہیں ہے۔ پانی جو نہیں پینا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے قطرہ بھی پینا نہیں ہے۔ آپ نے پانی سے جو توجہ ہٹائی ہے تو قطرے پہ آپ نے توجہ نہیں کرنی۔ قطرے جو چھوڑا آپ نے تو آپ نے گلاس اور جگ پہ توجہ بھی چھوڑ دی ہے۔ جگ اور گلاس کے پانی پہ توجہ چھوڑی ہے تو نہروں اور ندی نالوں کے پانی پہ بھی توجہ ہٹا دی ہے۔ جب ندی نالوں سے توجہ ہٹائی ہے تو دریاؤں سے بھی توجہ ہٹا لی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہو کتنا عظیم کام ہو رہا ہے۔ یعنی روزے میں جو آپ کو پانی اور کھانے سے جان چھڑائی جا رہی ہے، اور در حقیقت میں کھانے سے یعنی لقمے نے آپ کو پورے کھیتوں سے اور جہانوں سے توجہ سے بے نیاز کر دیا ہے، اور پانی کے قطرے نے آپ کو دریاؤں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ یعنی کھانے پینے سے در حقیقت میں آپ کی توجہ ہر شے سے ہٹ گئی ہے، اور آپ جو کہتے ہو اللہ اکبر، تو یعنی اب میری توجہ، اب میرا پانی پہ توجہ نہیں ہے، اب میں نے اس کو حرام کر دیا۔ بار الہ اگرچہ تو حلال کیا تھا تو نے، لیکن میں نے تیرے لیے، کیونکہ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، فخلا نالیک انک بالواد المقدس طوا۔ جب بھی کوئی انسان طوا تک جاتا ہے تو جوتی اتار دیتا ہے۔ جوتی یعنی وہ رکاوٹ جو خدا کی طرف جانے میں سبب بنتی ہے۔ تو ہر رکاوٹ خدا تک پہنچنے کے لیے جو سب سے پہلے رکاوٹ بنتی ہے وہ حب دنیا ہے، اور حب دنیا کی جو بیس ہے وہ ابتدا اسی کھانے اور پانی سے ہے۔ تو جیسے ہی آپ خدا کی بارگاہ میں جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ رفع یدین کرتے ہو، یعنی دستبردار ہوتے ہو کہ بار الہ میں نے ان سب کو چھوڑ دیا ہے۔ اور حدیث کے اگر اندر آپ دیکھیں تو یہ ائمہ طاہرین نے رجب کے مہینے میں جو دعائیں پڑھی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں دعا، امام سجاد پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں بار الہ، یعنی یہ انسان کو آمادہ کیا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ بندگی کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ امام فرماتے انا اقل الاقلین، بار الہ میں تو یعنی کہ حقیروں میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، وانا اذل الاذلین، بار الہ تیری بارگاہ میں جو ذلیل ہیں، بار الہ جو تیری بارگاہ میں ذلیل ہیں، جو تیری بارگاہ میں حقیر ہیں، میں ان میں سب سے زیادہ حقیر ہوں۔ وہ مثل الذرۃ، بار الہ میں تو ذرے کی طرح ہوں، اور او دونہا، اور میرے اللہ میں تو اس سے بھی پستر ہوں۔ کتنا انسان اپنے آپ کو حقیر بنا رہا ہے۔ کبھی امام اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے ایسے تیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں بار الہ عبدک ببابک، میرا اللہ تیرا غلام تیرے دروازے پہ آیا، تیرا اب تیرے دروازے پہ آیا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو اب سے بھی نیچے لے جاتے ہیں۔ وہ فرمایا عبیدک ببابک، بار الہ تیرا عبد نہیں، عبد سے بھی جو نیچے عبید، میرا اللہ عبد جس کا کچھ بھی نہیں، اور عبید تو جس عبد کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو عبید یعنی اس سے بھی نیچے۔ یعنی یہ یہ آمادگی ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے۔ یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے ہر چیز سے انسان کا رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے الہی حبلی کمال الانتقاء الیک، میرا اللہ مجھے وہ نعمت عطا فرما کہ میں جب تیری بارگاہ میں جاؤں تو ہر شے سے میری توجہ ہٹا لی جائے۔
ہر شے سے میں توجہ میری ہٹ جائے، بار الہ مجھے ایسا بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے جو قلب ہے نا انسان کا وجود ہے، یہ کیسا ہے؟ القلب حرم اللہ، یہ دل جو ہے وہ اللہ کا حرم ہے۔ القلب حرم اللہ فلا تسکنوا حرم اللہ غیر اللہ، اللہ کے حرم میں کسی اور کو جگہ نہیں دو۔ جس وقت انسان اللہ کے حرم میں کسی اور کو جگہ دے دیتا ہے تو وہاں پہ خدا رہتا نہیں ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نعم الشریک، میں سب سے اچھا شریک ہوں۔ اگر کوئی میرے ساتھ کسی کو شامل کرے تو میں جو ہوں کیا کرتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں کہ تو اسی سے اجر لے لے، میں سارا معاملہ اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ لیکن مومنین کرام افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس ریاکاری کے اندر مبتلا ہیں، خدا کے ساتھ غیر خدا کو شامل کیے ہوئے ہیں۔ ہر کام جو کرتے ہیں اس میں غیر خدا کی توجہ رکھتے ہیں۔ روزہ ہمیں کمال انتقاء تک لے کے جانے کے لیے آیا ہے۔ روزہ ہمیں اس لیے لے کے آیا ہے کہ ہمیں خدا تک لے جانے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم نے روزے سے کمال انتقاء نہیں سیکھا تو آپ جانیے کہ ہم نے روزے سے کچھ بھی سیکھا نہیں ہے۔ روزے سے اگر ہم اس جگہ تک نہیں گئے تو کہیں بھی پہنچ ہم نہیں پائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روزہ جو ہے نا وہ انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ انسان کی توجہ صرف خدا تک پہنچے۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے تعریف کر دی کہ جی انہوں نے بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا رکوع کیا، بہت اچھا قیام کیا۔ وہ صاحب وہیں پہ انہوں نے نماز کو توڑا اور کہا جی میں نے تو روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ ہماری حالتیں کچھ ایسی ہیں کہ ہم کمال انتقاء نہیں کر پاتے۔ ہم جب جیسے ہی جاتے ہیں تو در حقیقت میں فوراً بول پڑتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں کہ انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کو خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، کچھ چیزوں کو بند کرنا پڑے گا۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے بند کرنا پڑے گا، یہ منہ جو ہے نا وہ بند کرنا پڑے گا۔ پرواز کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ منہ کو بند کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے بچے بھی یہ بات کو سن رہے ہوں، میں بچوں کی خدمت میں مثال عرض کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کو، اور بڑے بھی اس سے محروم نہیں ہیں، بات سمجھی جاتی ہے مثال کے ذریعے سے۔ ایک جگہ پہ کچھ جگہ پہ بغلے اور مرغابیاں رہا کرتے تھے، وہاں مینڈک بھی ساتھ میں رہتا تھا۔ پانی کی مقدار وافر تھی اور یہ جانور سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تمام پانی وہاں پہ کم پڑ گیا اور تمام پرندوں نے وہاں سے پرواز کی، حتیٰ یہ ہے کہ 2 بغلے رہ گئے۔ انہوں نے بھی مینڈک سے خداحافظی کی کہ ہم یہاں سے جانے لگے، اور مینڈک وہاں پہ رک گیا۔ اور ایسے موقع پہ مینڈک نے ان سے کہا کہ بھیا تم جا رہے ہو اور کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ اتنا عرصہ رہا ہوں تو بہتر ہے کہ تم مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کیونکہ اس کے اندر تو پرواز کی طاقت ہی نہیں ہے تو اب کیسے اس کو پرواز کرائی جائے۔ انہوں نے سوچا اور سوچنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ ایک چھڑی لے کے آئے اور کہا کہ مینڈک آپ نے جو ہے نا وہ اس چھڑی کو اپنے دانتوں سے دبا لینا ہے، اور شرط پرواز کی رہے گی کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے منہ کھولنا نہیں ہے، آپ نے لب کشائی نہیں کرنی ہے، اور جیسے ہی آپ نے لب کشائی کی آپ کی پرواز ختم ہو جائے گی۔ اور ان مینڈک نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بات سمجھنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ ان کی پرواز شروع گئی، دونوں بغلوں نے بھی منہ پہ دبا لیا اور مینڈک نے بھی اس چھڑی کو دبا لیا، اور یہ پرواز کرتے ہوئے بلندی پہ پہنچے۔ جیسے آبادی کے ساتھ پہنچے اور بچوں نے کہا وہ دیکھو وہ مینڈک بھی پرواز کر رہا ہے، دیکھو اس جو ہے مینڈک کو بھی پرواز آ گئی ہے، اور مینڈک سے جو ہے نا وہ رہا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ وہ بولا اور کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ ان کو جواب دوں کہ بے وقوف ہو تم تو چپ کرو، اور مینڈک نے جیسے ہی بولا کہ بے وقوف ہو تو فوراً وہ نیچے گر گیا، دوبارہ وہ بول نہیں سکا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جیسے اس مثال کے اندر مینڈک جو ہے اس کو پرواز کرنے کے لیے خاموشی اختیار، منہ کا بند کرنا تھا، بغلوں کو پرواز کرنے کے لیے منہ کا بند کرنا تھا۔ مومنین کرام اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک میں یہ جو منہ بند کرایا جاتا ہے در حقیقت میں اس لیے ہے کہ بندہ پرواز کر سکے خدا کی بارگاہ میں۔ جس وقت دانے سے اور کھیتوں سے توجہ ہٹے گی، جس وقت پانی سے توجہ ہٹے گی، تب ڈالر سے بھی توجہ ہٹ جائے گی، اور جب ڈالر سے توجہ ہٹے گی تو دنیا سے بھی توجہ ہٹ جائے گی۔ اب دنیا سے توجہ کٹ گئی تو خدا پہ توجہ لگ جائے گی۔ اور جو ہے حکیم امت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ کیا پیغام لے کے آیا ہے۔ اسی پہ ہم اپنا درس ختم کریں گے کہ روزہ کیا پیغام لے کے آیا ہے۔ تو وہ روزہ فرماتے ہیں کہ روزہ یہ پیغام لے کے آیا ہے۔ ان کی شاعری سے میں اقتباس کر رہا ہوں اور اس مطالب کو میں روزے سے خود اٹیچ کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزہ یہ پیغام لے کے آیا ہے، معذرت کے ساتھ اسے کاٹ دیجیے گا۔
وہ فرماتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں ہے جہاں کے لیے۔ روزہ یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ خدا نے یہ تیرے لیے کائنات بنائی ہے اور تو کائنات کے لیے نہیں بنا ہے۔ اور فرماتے ہیں رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ ہے بحرے بے کراں کے لیے۔ خدا نے تو تجھے بحرے بے کراں کے لیے بنایا ہے، تو اپنا یہ منہ بند کر لے تاکہ تیرا سفر خدا کی طرف شروع ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں میں تڑپ رہا ہوں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تڑپ رہا ہوں، اور یہ پیغام جو ہے نا وہ ہے کیا؟ وہ فرماتے ہیں میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبریل آشوب، میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبریل آشوب، سنبھال کے رکھا ہے جسے لامکاں کے لیے۔ اگر خدا سے اگر بات ہو گئی، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، تو میں خدا سے یہ بات کروں گا۔ کیا؟ اب وہ مہینہ آ گیا خدا سے بات کرنے کا، جسے سنبھال کے رکھا تھا لامکاں کے لیے۔ اب لامکاں کا سامنا اس مہینے میں ہمارا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کیا خدا سے بات کرنی ہے اقبال؟ وہ فرماتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں۔ یعنی بار الہ میں نے نان کو بھی چھوڑ دیا اور میں نے پانی کو بھی چھوڑ دیا، اس مہینے میں اپنی عادتوں کو بھی چھوڑ دیا اور بار الہ طاغوتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے اوپر ہر شے کو حرام کر دیا، حتیٰ یہ کہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ تو لیکن میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میں روٹی نہیں چاہتا، روٹی چھوڑ کے تو میں آ گیا۔ میں پانی نہیں چاہتا، پانی چھوڑ کے تو میں آ گیا۔ میں کھیت نہیں چاہتا، میں ڈالر نہیں چاہتا، میں حکومتیں نہیں، میں چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ میں حتیٰ یہ کہ جنت بھی نہیں چاہتا، اس مہینے میں جنت بھی نہیں چاہتا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ بڑی بزم میں راز کی بات کہتی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جنت کو چھوڑ دے، پانی کو چھوڑ دے، کھیتوں کو چھوڑ دے، جہاں کو چھوڑ دے اور خدا کا سامنا کرے، خدا تک پہنچ جائے، خاک سے خدا تک کا سفر۔ یہ روزے کا پیغام ہے، اور روزہ ہمیں اسی لیے لے آیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ انسان تقوی الہی اختیار کرے۔ اور تقوی اس لیے ہے کہ انسان خدا تک پہنچ جائے۔ مومنین اکرام، جو چیز بھی خدا کے لیے ہوتی ہے وہ خدا تک پہنچ جاتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور آپ پاکیزہ بات کریں، یہ پاکیزہ بات آپ کو خدا تک لے جائے گی۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح آپ کو تو چار چاند لگا دے گا، کیونکہ اگر عمل طیب ہوگا، جو بات طیب ہوگی تو خدا کی ذات طیب ہے، یہ طیب تک پہنچ جائے گی، اور اگر عمل طیب بھی ہوگا تو یہ بھی اسی حق کی ذات تک پہنچ جائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ ہماری عبادتیں خدا ان کو طیب بنائے، ان کو عمل صالح قرار دے، اور یہی ہمیں خدا تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔